وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم الرحیق المختوم کے کچھ سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ابو لہب کے کس بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی؟ عتیبہ۔ سوال نمبر 2، عتیبہ کو کہاں شیر نے پھاڑ کھایا؟ ملک شام میں۔ سوال نمبر 3، کون بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیتا؟ ابی بن خلف۔ سوال نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جنگ میں ابی بن خلف کو گردن پر نیزہ مار کر قتل کر دیا؟ احد۔ سوال نمبر 5، کس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا؟ ابی بن خلف۔ سوال نمبر 6، کس نے مکے میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے؟ سعد بن معاذ۔ سوال نمبر 7، امیہ بن خلف کی کنیت کیا تھی؟ ابو صفوان۔ سوال نمبر 8، عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاع دنیا کی پیشکش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آیات پڑھی؟ حامیم تنزیل السجدہ۔ سوال نمبر 9، جب اسود بن مطلب اور اس کے رفقا صحابہ کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ روئے زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، جلدی ہی کیسر و کسریٰ کو مغلوب کریں گے، یعنی مذاق کرتے۔ سوال نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کب تشریف لے گئے؟ شوال 10 نبوی، مئی یا جون 619 عیسوی۔ سوال نمبر 11، طائف مکے سے کتنی دور ہے؟ 60 میل۔ سوال نمبر 12، طائف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون تھے؟ زید بن حارثہ۔ سوال نمبر 13، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچنے کے بعد کس قبیلہ کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے؟ ثقیف۔ سوال نمبر 14، 3 سرداروں کے نام کیا تھے؟ عبد یالیل، مسعود، حبیب۔ سوال نمبر 15، تینوں سرداروں کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ بھائی۔ 16، 3 سرداروں کے والد کا نام کیا تھا؟ عمر بن عمیر ثقفی۔ سوال نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں پہلے سردار نے کیا جواب دیا؟ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ سوال نمبر 18، دوسرے سردار نے کیا جواب دیا؟ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا؟ سوال نمبر 19، تیسرے سردار نے کیا جواب دیا؟ میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ سوال نمبر 20، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن گزارے؟ 10 دن۔ سوال نمبر 21، جب طائف کے بدمعاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے تو آپ نے کہاں پناہ لی؟ عتبہ اور شیبہ کے باغ میں۔ سوال نمبر 22، یہ باغ طائف سے کتنے میل کے فاصلے پر تھا؟ 3 میل۔ سوال نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سائے میں بیٹھے؟ انگور کی بیل۔ سوال نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر جو دعا فرمائی وہ کس نام سے مشہور ہوئی؟ دعائے مستضعفین۔ سوال نمبر 25، ابنائے ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر اپنے غلام کے ہاتھ کیا بھیجا؟ انگور کا گچھا۔ سوال نمبر 26، غلام کا نام کیا تھا؟ عداس۔ سوال نمبر 27، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عداس نے انگور دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ کر پکڑے؟ بسم اللہ۔ سوال نمبر 28، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ سوال نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس کا جواب سن کر اسے کیا بتایا؟ تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی سے ہو۔
سوال نمبر 30، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس کرنے منازل پہنچے تو راستے میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ کون سا فرشتہ آیا؟ پہاڑوں کا۔ سوال نمبر 31، وادی نخلا میں کون سی دو جگہیں قیام کے لائق تھیں؟ السیل الکبیر اور زیمہ۔ سوال نمبر 32، جنوں کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس وادی میں ملی؟ وادی نخلا۔ سوال نمبر 33، لفظ اخشبین کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ ابو قبیس اور کیعان۔ سوال نمبر 34، جنوں کی جماعت کا ذکر کتنی جگہ آیا ہے؟ 2 جگہ، ایک سورۃ احقاف اور دوسرا سورۃ جن۔ سوال نمبر 35، رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر مکے کے قریب کس کے دامن میں ٹھہر گئے؟ کوہ حرا۔ سوال نمبر 36، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاع کے ایک آدمی کے ذریعے کس کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے؟ اخنس بن شریک۔ سوال نمبر 37، اخنس نے کیا کہہ کر پناہ دینے سے معذرت کر لی؟ میں حلیف ہوں، پناہ نہیں دے سکتا۔ سوال نمبر 38، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے پاس پناہ کا پیغام بھیجا؟ سہیل بن عمر۔ سوال نمبر 39، سہیل بن عمر نے کیا کہہ کر معذرت کر لی؟ بنی عامر کی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 40، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پناہ کا پیغام بھیجا، مطعم نے پناہ دے دی۔ سوال نمبر 41، جب بدر میں کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی تو کون سفارش لے کر آئے؟ جبیر بن مطعم۔ سوال نمبر 42، حضرت جبیر بن مطعم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ایک چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔